باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رات آپ نے 3 الفاظ پڑھ کر سو جانا ہے۔ یہ 3 لفظ ایسے ہیں، اسم پاک اسم اعظم کا یہ عمل ہے، اور اس میں سب سے پہلے آپ کی حفاظت ہوگی۔ پہلا جو اسم اعظم ہے، اس کے جو 4 روحانی موکلات ہیں اور 4 جو اللہ کی برکت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جو 4 فرشتے آئیں گے وہ آپ کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت آپ کی ہر قسم کے دشمن سے ہوگی، ہر قسم کے شر سے ہوگی، اور ہر قسم کے فتنے سے ہوگی۔ آپ کے گھر میں ہونے والی کوئی بھی سازش ہے، اس سازش کا آپ کو صرف علم ہی نہیں ہوگا، پہلے اس کی معلومات بھی حاصل ہوگی اور اس کا حل بھی آپ کو مل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو اس عمل کے بعد حفاظت کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی رحمت کے فرشتے جو آئیں گے وہ ساری رات آپ کی حفاظت کریں گے، اور ہر قسم کے جادو سے آپ کی حفاظت ہوگی، ہر قسم کے شیطانی شر سے آپ کی حفاظت ہوگی، جنات اسیب سایہ سحر سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور انجانے میں آپ جو وظائف کر کے رجت حاصل کر چکے ہیں اس رجعت سے بھی آپ کی حفاظت ہونا شروع ہو جائے گی، اور ساری رات آپ حفاظت میں رہیں گے۔ اور دوسرا جو اس کا لفظ ہے، پہلا لفظ تو آپ کی حفاظت کرے گا، اور دوسرا جو لفظ ہے وہ آپ اس عمل کے بھی، اس لفظ کے بھی ماتحت جو اللہ کی رحمت کے 4 فرشتے ہیں اور سرداری موکلات جو 4 ہیں، وہ آپ کے صبح کے لیے انتظامات اور اہتمام کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ صبح کے لیے آپ کی تیاری ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو بیماریوں سے حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور ہر قسم کے فتنے سے آپ کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ نے دکان پہ جانا ہے، یا آپ کی فیکٹری ہے، یا آپ کا کوئی کارخانہ ہے، یا آپ کا کوئی کسی قسم کا کاروبار ہے، تو اس کے بعد آپ نے اپنے کام کے لیے نکلنا ہے، یا آپ نے نوکری پر جانا ہے، تو آپ کے لیے صبح اٹھتے ہی اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کو یوں سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں کہ آپ کو ناشتے کے ٹیبل پہ ہی فون کالز آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے کسٹمر کی، آپ کے احباب کی، آپ کے لوگوں کی، اور ان کا یعنی کہ رات کو وہ بھی سوئے ہوں گے اور آپ بھی سوئے ہوں گے، لیکن یہ ڈیوٹی پر مامور جو روحانی طاقتیں ہیں یہ ان کا ذہن بنانا شروع کر دیں گی، اور ان کے دل میں آپ کی توجہ، آپ کی محبت، یعنی کہ کوئی کسٹمر ہے آپ کا، یا آپ کے کوئی چاہنے والا، جیسے کسی بہن کا بیوٹی پارلر ہے، تو کسی نے بیوٹی پارلر سے کام کروانا ہے، تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں کس بیوٹی پارلر سے کرواؤں گا، اور آپ کا بھی بیوٹی پارلر وہ جانتی ہے، اور بھی کوئی بیوٹی پارلر وہ جانتی ہے، مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں۔ تو رات کو وہ اب سوتی ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ میں آپ اچھا صبح اٹھتے دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ رات کو سو جائے گی تو وہ روحانی طاقتیں اس کا ذہن یہ بنائیں گی کہ آپ کو اس کے پاس، یعنی کہ جو آپ عمل کر رہا ہوگا یا عمل کر رہی ہوگی اس کے پاس اس کا ذہن بنے گا۔ اسی طرح دکان کے معاملے کے اندر کسی نے سامان خریدنا ہے، یا کسی نے پراپرٹی ڈیلر ہے پلاٹ خریدنا ہے، تو وہ یعنی کہ رات کو آپ کا جو کسٹمر ہے وہ اس کو توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ جب توجہ اس کی آپ کی طرف ہو جائے گی تو وہ خود بخود یعنی کہ مطلب آپ کے پاس چل کر آئے گا۔ اس طریقے سے آپ کے کاروبار میں، آپ کے کام میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا، اور برکت کا سلسلہ آپ کا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے برکت آنا شروع ہو جائے گی، اور تنگ دستی اور غربت اور فقر و فاقہ جیسے جتنے بھی مسائل ہیں درپیش آپ کو، ان تمام مسائل سے آپ کو پریشانی آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی نا، وہ جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانی ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے لیے اللہ پاک کے فضل سے رزق کے برکتوں کے انبار لگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اس کو دست غیب سے عمل کہا جاتا ہے۔ تیسرا جو اس میں لفظ ہے، اس کی جو روحانی طاقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو محبت ہے دوسرے کے دلوں میں، وہ روحانی طاقتیں ڈالنا شروع ہو جائیں گی، یعنی کہ آپ کے جو آپ سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، یا آپ سے جو ان سے ہے وہ حسد کرنے والے لوگ ہیں، ان کی توجہ آپ سے ہٹا دی جائے گی۔ اور جو آخری لفظ ہے تیسرا، اس کے موکلاتی روحانی طاقتوں کا یہ کمال ہے کہ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں اتنی برکت آئے گی،
برکت کی تلاش میں انسان بہت سارے وظائف کرتے ہیں. جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، جو زندہ دل انسان ہوتے ہیں، وہ بہت وظائف کرتے ہیں، کیونکہ برکت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی تلاش میں انسان اپنی زندگی گزار دیتا ہے. اچھا، برکت نہ ہو تو کروڑوں روپے بھی انسان کے پاس ہو تو وہ کسی کام کے نہیں، کیونکہ آمدن سے زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو برکت جو ہے اس کی تلاش میں انسان نکلتا ہے. تو یہ برکت آپ کے گھر میں خود چل کے آئے گی اس عمل کی برکت سے. تو آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دینا ہے. جو بھی درود شریف جو آپ نے پڑھا ہمارے مل کرتے، تاکہ جمعرات اور جمعے کی جو خاص دعا ہوتی ہے اس میں آپ کو شامل کیا جائے. اور ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے. اجازت عام ہے جی، اجازت کے لیے کوئی شرط و شرائط نہیں ہے، سب کو عام اجازت ہے. ٹھیک ہے جی. تو روحانی نسبت قائم کر کے اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی روحانی نسبت قائم کروا دیتا ہوں. تو آپ میرے ساتھ یہ الفاظ دہرانا چاہے تو دہرا سکتے ہیں. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. میں روحانی نسبت قائم کرتا ہوں یا قائم کرتی ہوں سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ میں سونے پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار سے بیعت ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں. اس طریقے سے آپ کی روحانی نسبت بھی ہو جائے گی. اب جو لوگ روحانی نسبت کے بغیر عمل کرنا چاہیں ان کو بھی اجازت ہے، اور جو روحانی نسبت قائم کر کے کرنا چاہیں ان کو بھی اجازت ہے. صرف ایک صورت میں کہ آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لائک کرتے ہیں تو یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو لائک آپ کو ضرور کرنا چاہیے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے. اچھا سر، عمل کو آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے. یہ عمل ہے سر بہت ہی خاص، لاجواب، پرتاثیر. عشاء کی نماز کے بعد بس آپ نے 3 الفاظ جو ہیں وہ پڑھ کے سو جانے ہیں عشاء کے بعد. اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، کتنی بہتریاں آتی ہیں. آپ کی اولاد آپ کی تابع دار ہونا شروع ہو جائے گی. شوہر آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اگر بیوی ناراض ہے تو بیوی شوہر سے محبت، مرد کرے گا تو بیوی، یعنی کہ مرد کاروبار کے لیے کرے گا تو اس کے کاروبار کو 4 چاندنی لگانا شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد اگر کوئی رزق میں برکت کے لیے قرض سے نجات کے حوالے سے، خاص طور پہ اگر کوئی نوکری کے حوالے سے، تو یہ اس کی روحانی طاقتیں جو سی ہیں وہ آپ کے لیے نوکری کے اسباب پیدا کریں گے. آپ نے نوکری آپ کو چاہیے، یا کوئی ایسا ایک کام ہے، مطلب آپ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، ذاتی مکان، ذاتی سواری خریدنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کوئی بھی آپ کو کام ہے، یہ 9 دن کا عمل ہے. یعنی کہ 9 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہوگا. ویسے تو آپ اس کو ساری زندگی روٹین کے ساتھ پڑھ کے سو جایا کریں. اچھا، کوئی بھی کام کے لیے آپ اس کو 9 دن پڑھنا شروع کریں. 3 دن میں آپ کو اس عمل کی روحانی طاقتیں ملنا شروع ہوں گی. اگلے 3 دن میں آپ کی روحانی طاقتوں سے دوستی ہو جائے گی، اور اس سے اگلے 3 دنوں میں آپ کا کام ہوگا. یعنی کہ 9 دن بغیر ناغے کے پاکی کی حالت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے. جسم ناپاک نہیں ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے. وضو کی حالت میں آپ نے عمل کرنا ہے، اور آپ نے 9 تسبیحیں اس کی کرنی ہے. عشاء کی نماز کے بعد 900 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مطلب آپ نے 900 مرتبہ پڑھ لیا. پڑھنا کیا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا. سب سے پہلے آپ نے درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھے 7 مرتبہ اول آخر، اور اس کے بعد آپ پڑھے یا اللہ یا غنی یا کریم، یا اللہ یا غنی یا کریم 1 مرتبہ، یا اللہ یا غنی یا کریم 2 مرتبہ. اس طریقے سے آپ نے اس کو 9 تسبیحیں پڑھنی ہے، اور 9 دن آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی. دعا میں یاد رکھیے کہ اجازت دیجیے. السلام